السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے سنن ترمذی کی نشستیں جاری ہیں۔ سنن ترمذی کی آج کی اس نشست میں ابواب الصلاۃ، صلاۃ کے احکام و مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم ابواب الطہارت پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے ابواب الصلاۃ۔ اس میں پہلا باب ہے، باب نمبر 1، باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نماز کے اوقات۔ اس باب میں جو حدیث امام ترمذی لائے ہیں وہ 149 نمبر ہے، اور یہ روایت ہے ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار میری امامت کرائی خانہ کعبہ کے پاس۔ فصلی الظہر فی اولا منہا حین کان فی مثل شرق، پہلی بار جب انہوں نے امامت کرائی تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ جوتی کے تسمے کے برابر ہو گیا، یعنی جس وقت سورج ڈھلنا شروع کر دے اور اگر انسان دھوپ میں کھڑا ہو تو اس کا سایہ ڈھلنا شروع ہو جائے اور ابھی اپنے جوتے کے برابر ہی آئے۔ ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظل، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، یعنی جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز دھوپ میں ٹھیک طرح سے کھڑی ہو تو اس کا سایہ اس کی اپنی جسامت کے برابر، اس کو کہتے ہیں ایک مثل سایہ۔ تو ایک مثل سایہ کے وقت جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھی۔ ثم صلی مغرب حین وجبت الشمس، پھر مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج ڈوب گیا۔ وافطر الصائم، اور جب روزہ دار نے اپنا روزہ کھول دیا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھائی۔ ثم صلی عشاء حین غائب شفق، اور پھر عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، یعنی جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے تو دیکھا جائے تو اس وقت اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے اور شفق پہ ایک سرخی نظر آتی ہے، لیکن جس وقت تو سرخی اور شفق غائب ہو جائے، مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ ثم صلی فجر حین برق الفجر، پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب فجر روشن ہو گئی۔ وحرم الطعام علی صائم، اور روزے دار پہ کھانا پینا حرام ہو گیا، یعنی جس وقت فجر طلوع ہوئی اس وقت فجر پڑھائی، جس وقت روزے دار پہ کھانا حرام ہو گیا، یعنی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر اس وقت پڑھائی جس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں کہ روزہ کس وقت بند ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ جب اذان ہو جائے، تو اذان ہمیشہ اس وقت دی جاتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے اور سورج نکلنے میں ابھی بہت وقت ہوتا ہے۔
تو جب انہوں نے فجر پڑھائی تو فجر کے روشن ہوتے ہی، یعنی جس وقت روزہ بند ہوتا ہے اس وقت، وصلی مرتا ثانیہ ظہر حین قانا ذلو کل شیء مثلہ وقت العصر بالامس، پھر دوسری بار جب امامت کرائی تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا، یعنی جس وقت پہلی بار عصر کی نماز پڑھی تھی۔ ثم صلی عصر حین کان ظل کل شیء مثلہ، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو گیا۔ بات واضح ہے، جس طرح پہلی بار بتایا کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے، اسی طرح کوئی چیز جب دھوپ میں صحیح طرح سیدھی کھڑی ہو تو اس کا سایہ دو مثل، یعنی اس سے دگنا ہو جائے، اس کی جسامت سے، اس کی قد سے دگنا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دو مثل سایہ۔ تو جس وقت دوسری بار امامت کرائی تو اس وقت عصر کی نماز پڑھائی جس وقت سایہ دو مثل ہو گیا۔ ثم صلی مغرب الوقت الاولی، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت پہلی بار پڑھائی تھی، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ اس سے یہ بات واضح ثابت ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ جب دوسری بار امامت کرائی تو دوسری نمازوں میں وقت میں تبدیلی کی، تاخیر کی، لیکن مغرب میں نہیں کی۔ مغرب کو اسی وقت پڑھایا جس وقت پہلی بار پڑھایا تھا۔ ثم صلی عشاء الآخرہ حین ذہب ثلث اللیل، پھر عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت ایک تہائی رات گزر چکی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اکثر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ساری رات عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ جب دوسری بار امامت کرائی تو ایک تہائی رات گزار کے نماز پڑھا دی، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کی۔ ثم صلی صبح حین اسفرت الارض، پھر صبح کی نماز پڑھائی یعنی فجر کی جس وقت اجالا ہو گیا تھا۔ اجالا ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ ابھی سورج طلوع تو نہیں ہوا تھا لیکن تھوڑی سی روشنی ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ہم مغرب پڑھتے ہیں سورج تو غروب ہو چکا ہوتا ہے لیکن ابھی روشنی باقی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری بار جب فجر پڑھائی تو روشنی تھوڑی سی ہو چکی تھی لیکن ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس سے کوئی یہ اسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اجالا ضرور ہو چکا تھا لیکن سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ثم تفت الى جبرائیل فقال یا محمد، پھر جبرائیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہی تم سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا وقت تھا، والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور انہی اوقات کے درمیان تمہاری امت کی نمازوں کا وقت بھی ہے۔ یعنی دو بار امامت کرائی، پہلی بار جلدی کرائی، دوسری بار تاخیر سے کرائی جبکہ مغرب میں تاخیر نہیں کی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے مابین تمہاری نمازوں کا وقت ہے۔ پہلی بار جہاں نماز پڑھائی وہ اول وقت ہے اور جہاں دوسری بار پڑھائی وہ آخر وقت ہے۔ اس میں تھوڑی سی عرض آخر میں یہ کرتا چلوں کہ عصر کی نماز پہلے ایک مثل سایہ پہ پڑھائی، دوسری بار دو مثل پہ پڑھائی، یعنی دو مثل والا سایہ جو ہے عصر کا آخری وقت ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دو مثل والا پہلا وقت ہے، اول وقت ہے، ان کا خیال غلط ہے، وہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اول وقت عصر کا ایک مثل سایہ پہ ہے، دو مثل پہ سایہ چلا جائے گا تو وہ عصر کا آخر وقت ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، اور اس میں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ نماز کی جو امامت جبرائیل نے پہلی بار کرائی وہ اول وقت ہے اور اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ آخر وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اور معذرت کے ساتھ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں
کہ عصر کا جو وقت بیان ہوا 2 مثل سائے والا، اس کو روزانہ کی عادت بنانا کہ روز مسجد میں اذان دے کے اسی وقت نماز پڑھنا، یہ غلط عادت ہے۔ کبھی کبھار دیر ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، آخری وقت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کبھی لیٹ ہو جائے تو بجائے ضائع کرنے کے پڑھ لی جائے، لیکن آخر وقت کو روزانہ کی عادت بنانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حدیث واضح ہے، بڑے واضح الفاظ میں ہمیں پتہ چلا کہ نمازوں کے اوقات، تو ایک لمبی حدیث سی، تھوڑی سی بات طویل ہو گئی، لیکن یہ طویل ہونی ہی تھی کیونکہ نمازوں کے اوقات تھے اور ایک لمبی حدیث تھی۔ تو یہ رہی سنن ترمذی کی آج کی نشست، جس میں ہمیں نمازوں کے اوقات کے بارے میں پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔